اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، آج سے سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ انعام قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹا سورہ ہے. مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا سورہ. اس کی 165 آیتیں ہیں. 165. انعام کا مطلب ہے چوپائے، یعنی کیٹل، وہ جانور جن کو عام طور پر چوپائے کہا جاتا ہے. چونکہ اس سورے میں حلال اور حرام جانوروں کا نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورے کا یہ نام رکھا گیا. آج کی بحث میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک گفتگو رہے گی. 1 سے 8 آیت. بسم اللہ کے فوراً بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو قرار دیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اس کے بعد وہ جو کافر ہیں وہ اپنے پروردگار کا برابر والا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے مساوی دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے شریک قرار دیتے ہیں، جبکہ وہی خالق ہے اور وہی مختلف چیزوں کو مختلف حیثیتوں میں قرار دینے والا ہے. یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لیے خلقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ظلمتوں یعنی اندھیروں اور روشنی کے لیے جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نور کا نہ ہونا اندھیرے کو بتاتا ہے. تو یہاں پر ایک جو بحث ہے کہ اندھیرا خلق نہیں ہوتا بلکہ نور کے معدوم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی لطافت ہے کہ جو لفظ ہے وہ جعل کا استعمال ہوا ہے. یہاں بہرحال اس زمانے کے اندر آج بھی بہت سارے افراد ظلمت کے لیے الگ خدا کے قائل اور نور کے لیے، روشنی کے لیے الگ خدا کے قائل. اس زمانے میں پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے ذہن انسانی کو متوجہ کیا کہ خالق بہرحال ایک ہی ہے، مالک بہرحال ایک ہی ہے، معبود بہرحال ایک ہی ہے، اور اس کے اندر اس کے حوالے سے کسی شریک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی تعارف مزید آگے بڑھتا ہے آیت نمبر 2 میں کہ هو الذی خلقکم من طین، یعنی وہی خدا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا. اب یہ مٹی سے پیدا کرنا جناب آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو موری سے اعلیٰ ہیں ان کو بہرحال پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، اور خود انسان جو ہے اس کے بھی وجود، اس کے مادی اجزاء جو ہے وہ مٹی کے اندر موجود ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے ثم قضا اجلہ، پھر ایک مدت اس نے طے کی. واجل مسمى عنده، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم لوگ شک کرتے ہو. یعنی وہ خدا ایسا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، مدت بھی معین کی، اور ایک اور مقررہ حتمی مدت وہ بھی اس نے مقرر کی ہے اور اس کو معین فرمایا ہے. یہ جو یہاں پر 2 مدتوں کا ذکر کیا گیا، اسی کی وجہ سے اس کے 2 حصے کیے گئے کہ ایک وہ مدت ہے کہ جو حتمی ہے اور ایک وہ ہے جو غیر حتمی ہے. یہ تقسیم خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے کی کہ ہما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. یہ 2 قسم کی اجلوں کی طرف اشارہ ہے. اجل یعنی مدت، ایک اجل حتمی اور ایک اجل مشروط. اس فنامنا کو سمجھانے کے لیے تفسیر نمونہ کے اندر بہت اچھی ایک مثال دی ہے، اور وہ مثال چراغ کی ہے کہ مثلا ایک تیل سے جلنے والا چراغ، اس کے تیل کی مقدار کے پیش نظر ممکن ہے کہ وہ 20 گھنٹے روشنی دینے کی
طاقت رکھتا ہو، لیکن ایک آندھی کا جھونکا یا بارش کا چھینٹا یا اس کی دیکھ بھال نہ کرنا اس کی زندگی کے مختصر ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک جو نارمل کورس آف ایکشن تھا اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ اس کو 20 گھنٹے تک چلنا چاہیے تھا، مگر یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر انفلوئنس کر دیا اور اس کے نتیجے میں اس کا معاملہ مختصر ہو کر رہ گیا۔ انسان کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے ایک انسان کو زندگی ملی ہوئی ہے، مگر اگر وہ اس زندگی کو کیئر نہ کرے، مثلا اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، تو مادی اسباب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی مختصر ہو جائے۔ اور اسی طرح سے کچھ مانوی اسباب بھی ہوتے ہیں، کچھ اسپریچول فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے، عاق والدین ہو، تو اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جتنی زندگی جی سکتا تھا اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ طے ہے کہ زندگی مختصر ہونے کے باوجود اس سے مختصر نہیں ہو پائے گی کہ جو پروردگار عالم نے ایک منیمم لمٹ رکھ دی ہے۔ یہ خود اپنی جگہ پر بہت دقیق اور بہت غور طلب بحث ہے۔ تو یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے تو یہ دونوں مدتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے حتمی ہے کہ اتنا تو بہرحال اس آدمی نے زندہ رہنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر مختلف چیزوں کا خیال رکھے تو اس میں اتنا مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم پروردگار ان دونوں کے اوپر حاوی ہے۔ مزید تفصیل اگر اس کی پڑھنی ہو تو پھر کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے مزید آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ دونوں معاملات سے واقف ہے، ان کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور ہر چیز جو تم کرتے ہو ان سے بھی واقف ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو کسی ایک جگہ کے اندر محدود نہ سمجھو، وہ لامکان ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے اعلان ہو یا تمہاری طرف سے دلوں میں چھپی ہوئی بات ہو، وہ خدا اس سے واقف ہے۔ جو تم کماتے ہو، کسب کرتے ہو، جو حاصل کرتے ہو، اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یہ ہے پروردگار کا معاملہ۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَعْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس جب کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کی طرف توجہ کرتے اور خدا کی نشانیوں کی طرف توجہ کرتے اور پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ فقط کذبوا بالحق، تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، وہ حق جو ان کے پاس آیا۔ مثلا اس آخری نبی کے کیس کے اندر کہ قرآن لے کر آ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد بھی ان کو جھٹلایا گیا۔ تو ماضی کے اندر بھی انبیاء کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب انہیں بہت جلد ان باتوں کی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی، یعنی ان کا کیا دھرا ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم یرو، یہ بھی عبرت ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنے ہی افراد کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں ویسا اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی ان کے لیے وسائل زیادہ تھے، امکانات زیادہ تھے۔ احرام مصر آج بھی اگر اسے دیکھا جائے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے احرام اور اتنے آرگنائزڈ احرام انہوں نے تعمیر کر لیے۔ تو ماضی کی جو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں اس میں بھی ایسے نمونے ہیں، اور پھر جو قبل از تاریخ کا دور ہے اس میں تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے کہ لوگ کہاں تک ترقی کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کہ جو ترقی میں ظاہری اسباب کے تحت جن کے پاس امکانات تھے وہ تم سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، جن پر ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش نازل کی تھی، وہ رحمت کے طور پر۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ،
اور ان کے لیے ہم نے نہریں بنائی تھیں تجری من تحتہم، جو ان کے پیروں کے نیچے سے بہتی تھی، یعنی وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھی۔ مگر پھر ہوا کیا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، آسمان سے بارش بھی برس رہی تھی، نہروں کا بھی نظام موجود تھا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا خود بتا رہا ہے کہ کوئی پروردگار عالم نے فقط اور فقط کسی انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے ان کو ہلاک نہیں کیا تھا، یہ ان کے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اور پیچھے جو حتمی اور غیر حتمی اجل کی بحث آئی تھی، اس سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کو ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لوگ یہ گناہ نہ کرتے تو اپنی طبیعی عمر کو پورا کر پاتے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی تحریر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ وہی بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ بعد افراد نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو جاتی، لکھی ہوئی کتاب نازل ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ وحی کی صورت میں آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوایا جا رہا ہے بٹ بائی بٹ۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ اگر اس طرح سے نازل کریں گے تو بھی نہیں مانیں گے، اور اس کو کھلے ہوئے جادو سے تعبیر کریں گے، اور جو حق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس طرح سے بھی قابل قبول ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی اعتراض کا موضوع یا اعتراض کا کوئی مقام ہے نہیں۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے اس میں ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ،